बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी जारी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम वहां से लौट आई है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। पहला सेमीफाइनल हुआ, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। भारत की तरफ से 397 रन बनाए गए, न्यूजीलैंड 338 रन पर आउट हो गई। ये न्यूजीलैंड की वो टीम है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 401 स्कोर किया था। पाकिस्तान वो स्कोर का ताक़ब कर रहा था और यूँ नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान ये आसानी के साथ मैच जीत जाएगा। बारिश हो गई, फिर भी पाकिस्तान ये मैच जीत गया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वापस घर आ चुकी है। उधर सेमीफाइनल एक हो चुका है, दूसरा कल होने वाला है। उसमें जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। उनमें से जीतने वाली टीम इंडिया का मुकाबला करेगी। इंडिया अब तक एक मैच भी सेमीफाइनल समेत नहीं हारा। उधर जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से दोनों टीमें मजबूत हैं, एक जैसी हैं। भारत का मुकाबला कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, कौन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जनूबी अफ्रीका की टीम को बड़े अरसे से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि जीते हुए मैच सिर्फ और सिर्फ अपनी हमाकत की वजह से, अपनी चवलों की वजह से ये हार जाते हैं। इस टूर्नामेंट में भी खसूसी तौर पे सेमीफाइनल में, और उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल जीत जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, तो फिर भी ऐसी कोई चवल ना मार दें, ऐसी कोई हमाकत ना कर दें कि जीता हुआ मैच वो हार जाएं। बहरहाल ये एक गेम है, एक टीम को जीतना होता है, एक टीम को हारना होता है। और हमारी टीम वो सेमीफाइनल से पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान वापस आ गई। इस हवाले से बाबर आजम पर बड़ा दबाव था कि इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मुतालबात बढ़ते जा रहे थे, दबाव बढ़ता जा रहा था। और फिर इनकी तरफ से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की गई। इस मुलाकात में शायद वो आमादा हो गए, शायद वो माहिर हो गए, उनकी बात मान ली। तो बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा देता हूँ, T20 से भी, टेस्ट मैच से और वनडे मैचेस से भी। उनके इस्तीफे के साथ ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और कर्ता धर्ता शायद तैयार बैठे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया T20 फॉर्मेट का कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान की कैप रख दी गई शान मसूद के सर पर। की कप्तानी के लिए किसी को नामजद नहीं किया गया। शायद उसका अशरफ साहब खुद ये कप्तानी करना चाहते हों। क्रिकेट के लिए कप्तान का खेलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी बहुत सी खेलें हैं जिसमें कप्तान नहीं खेलता, वो गेम से बाहर होता है। इसमें भी ये हो सकता है कि ज़का अशरफ साहब गेम से बाहर होकर, टीम से बाहर होकर, ग्राउंड से बाहर होकर, पवेलियन में बैठकर वो कप्तानी करें। ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन PCB बनाने की न जाने क्यों ज़रूरत महसूस हो गई। और उससे पहले जनाब नजम सेठी साहब को एक बार नहीं 2 बार या शायद 3 बार उनको भी चेयरमैन PCB बनाया गया था। PCB इतनी वेली है, इतनी फारग है, इतनी गई गुजरी है कि इसका चेयरमैन उसको बना दिया जाता है जिसका क्रिकेट के साथ सिर्फ इतने तलक होता है कि उनकी वालदा उनके बचपन में आलू उनकी तरफ फेंकती थी, वो डोई पकड़कर उससे बैटिंग करते थे। इससे ज़्यादा इन लोगों को क्रिकेट का कोई तजर्बा नहीं है, ना ये फर्स्ट क्लास खेले हैं। टेस्ट मैच तो बहुत दूर की बात है। नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब, रमीज़ राजा हो या कोई भी हो, क्रिकेट का कप्तान अगर क्रिकेट टीम से नहीं बन सकता, कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता, फिर अगली बात हम क्या करें। बहरहाल बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो इस्तीफ़ा दे दे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, मजबूरी के तहत दे दिया, और फिर टीम बना दी गई। सारी की सारी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ना पहुंचने की जिम्मेदारी बाबर आजम पर डाली जा रही है। क्यों, आखिर क्यों? तो बाकी टीम क्या जिम्मेदार नहीं है? एक मैच बड़े मार्जिन से जीता, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता, उसका क्रेडिट तेज़ खेलने वाले फ़खर जमान को दिया जाता है। इसी तरह से एक मैच हारा जाता है तो उसमें भी कोई ना कोई खिलाड़ी जिम्मेदार होगा या होंगे। तो इसमें भी सेमीफाइनल में भी क्या सारी की सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पर थी? तो बाकी जहां तक कैप्टन का तलक है, कैप्टन वाकई ही उस पर बड़ा मुनहसर होता है कि वो किस तरह से कप्तानी करता है, लेकिन सारे का सारा कप्तान पर इन्हिसार नहीं होता। टीम ने भी कुछ करके दिखाना होता है। ज़रा थोड़ा सा माजी में चले जाएं, ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा माजी में चले जाएं। तो वर्ल्ड कप का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ था। पहले 2 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पहला वर्ल्ड कप जीता गया था, दूसरा भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, तीसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं जीत सकी थी। उन दिनों वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। इनके पास 5 फास्ट बॉलर हुआ करते थे
اور ان دنوں میں کسی پر قدغن نہیں تھی کہ وہ ایک اوور میں کتنے باؤنسر کروا سکتا ہے. وہ T20 میچ تھا یا پھر ٹیسٹ میچ تھا, 6 کے 6 آپ باؤنسر پھینک سکتے تھے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں ایک بھی اسپنر نہیں ہوا کرتا تھا. وہ میچ جیتا کرتے تھے اپنی بیٹنگ کی بنیاد پر, اور پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے اپنی بالنگ کی تیز ترین بالنگ ان کی ویسٹ انڈیز کی ہوا کرتی تھی. پہلا ورلڈ کپ جیتا, دوسرا ورلڈ کپ جیتا, اس میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ کیپٹن کون ہے. بہرحال کیپٹن کلائیو لائیڈ ہوا کرتے تھے. اگر کیپٹن کی بات ہوتی تو پھر تیسرا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کیسے ہار گئی. تیسرا ورلڈ کپ جتنا انتہائی زیادہ پہلے 2 ورلڈ کپ کی طرح آسان تھا. 186 صرف 186 سکور تھا, 60 اوور ہوا کرتے تھے. بھارت کی طرف سے یہ سکور بنایا گیا تھا, لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہ میچ نہیں جیت سکی تھی, ہار گئی تھی. تیسرا ورلڈ کپ بھارت کی طرف سے جیتا گیا تھا. اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ایسا زوال آیا. آج دیکھ لیں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی اس ورلڈ کپ میں, جس میں ہماری ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکی تھی. بات ہم کر رہے تھے کہ ٹیم پر بھی بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے. تو ویسٹ انڈیز کی جن دنوں طاقتور ٹیم ہوا کرتی تھی, ٹیسٹ میچز میں بھی ان کی ایسی ہی کارکردگی تھی جیسی ون ڈے میچز میں ہوا کرتی تھی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ٹاس کون جیتا ہے. ان کی بیٹنگ مضبوط تھی, ان کی بالنگ مضبوط تھی, ان کی ٹیم مضبوط تھی. پاکستان نے پہلا ون ڈے میچ ویسٹ انڈیز سے جیتا 25 میچ ہارنے کے بعد, یا 24 میچ ہارنے کے بعد 25واں میچ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیلتے ہوئے جیتا تھا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ مضبوط ٹیم ہوا کرتی تھی. بات ہم نے کی کہ ان کے پاس 5 فاسٹ بالر ہوا کرتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی باؤنسر مارنے پر, 6 کے 6 آپ باؤنسر مار سکتے تھے. تو ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر کے خوف کی وجہ سے کرکٹ کے قوانین تبدیل کیے گئے کہ صرف ایک باؤنسر پھینکا جا سکتا ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کتنی مضبوط تھی. جس ٹیم کے خلاف بھی ٹیسٹ میچ کھیلتے تھے یا پھر ون ڈے میچز کھیلتے تھے, تو اگلی ٹیم کے کئی بندے ان کی ٹیم کی طرف سے, ان کے فاسٹ بالر کی طرف سے زخمی کر دیے جاتے تھے. ان کی نیت تو نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کی بالنگ اتنی تیز ہوا کرتی تھی کہ کھیلنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. اس سب کے باوجود بھی ایسے بیٹس مین دنیا کی ٹیموں میں تھے جو ان کھلاڑیوں کو بھی, ان بالرز کو بھی چھکے لگایا کرتے تھے, چوکے لگایا کرتے تھے. لیکن ان کا جو اوور آل امیج تھا وہ یہی تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑی خطرناک ٹیم ہے. بہرحال ہم نے دیکھ لیا کہ اس ٹیم کے ساتھ پھر کیا ہوا. انحطاط پذیر ہوتی گئی کہ اس ورلڈ کپ میں بھی وہ کوالیفائی نہ کر سکی. جس ورلڈ کپ میں پاکستان کی طرف سے کوالیفائی کیا گیا, پاکستان سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکا, یہ الگ بحث ہے. لیکن اس سب کا ذمہ دار صرف کیپٹن نہیں ہو سکتا. کیپٹن اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے, آپ نے تبدیل کر لیے کیپٹن, تو اس سے کیا کارکردگی بہت بہتر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ بہتر کارکردگی ہو جائے, یا تو پھر آپ نے بابر اعظم کو ہٹانا ہے, ہٹا دیا گیا ہے, وہ ہٹ گئے ہیں, تو عمران خان جیسا کیپٹن لے کے آئیں. عمران خان دنیا کے طاقتور ترین کپتانوں میں شامل ہوتے تھے ان دنوں جن دنوں ان کو کیپٹن بنایا گیا. اپنی مرضی سے یہ ٹیم سلیکٹ کرتے تھے, جس کو کھلاڑی کو لانا ہے, جس کو نکالنا ہے. عمران خان بالکل بااختیار ہوا کرتے تھے. کرکٹ بورڈ کی عمران خان کے سامنے ایک نہیں چلتی تھی. حالانکہ یہی لوگ عمران خان کو کیپٹن بنانے والے, لیکن عمران خان نے جو اپنی کارکردگی دکھائی, کارکردگی کی بنا پر وہ طاقتور ہو گئے. انہوں نے شاید یہی ایک شرط رکھی تھی کہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. مداخلت نہیں کی گئی تو عمران خان پھر بڑے بڑے کھلاڑی سامنے لے کے آئے, جن میں وسیم اکرم بھی ہے, وقار یونس بھی ہے. ایسے کھلاڑی عمران خان سامنے لے آئے, اور پھر عمران خان کا آپ بااختیار ہونے کا ایسے اندازہ کر لیں کہ ان دنوں جس ملک میں جو ٹیم جاتی تھی وہ ہار جاتی تھی, کیونکہ امپائر اپنے ہوا کرتے تھے. عمران خان کی طرف سے پہلی بار پاکستان میں نیوٹرل امپائر متعارف کروائے گئے. اس سے اندازہ کریں کہ عمران خان کتنے طاقتور کپتان ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر جانبدار امپائر آئیں گے, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں آج جو غیر جانبدار امپائر آپ کو نظر آ رہے ہیں, دوسرے ممالک کے امپائر آپ کو جو نظر آتے ہیں, یہ عمران خان کی طرف سے شروع کیا گیا سلسلہ تھا جو اب تک چل رہا ہے. اور کرکٹ میں جو ایک یہ روایت بن گئی تھی, کہا جانے لگا تھا کہ جس ملک میں گئے ہیں وہ امپائروں کی مدد سے میچ جیت لیتے ہیں, وہ سارے کا سارا کنسیپٹ, تصور بالکل ہی ختم ہو گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیم دوسرے ملک جاتی ہے تو غیر جانبدارانہ امپائرنگ کی وجہ سے جانے والی ٹیم اگر مضبوط اچھا کھیلتی ہے تو وہ پھر جیت جاتی ہے. تو باقی عمران خان کو جس طرح سے کیپٹن بنایا گیا تھا, ان کی طرف سے
ہڑتال کی گئی، جاوید میاں کو کپتان بنایا گیا تو سینئر کھلاڑیوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نہیں کھیلتے۔ کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاوید میاں کی سربراہی میں ٹیم کو کھلانے کی کوشش کی گئی، کئی میچز ہار گئے تو پھر پی سی بی کو سینئر کھلاڑیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ تو ماجد خان ان کی قیادت کر رہے تھے، لیکن ماجد خان صاحب کو کیپٹن نہیں بنایا گیا، عمران خان کو کیپٹن بنا دیا گیا۔ ماجد خان ان دنوں بڑے بیٹسمین مانے جاتے تھے، ایک دو میچز انہوں نے عمران خان کی سربراہی میں کھیلے، عمران خان نے ان کا بھی پتہ کاٹ دیا، اور پھر عمران خان نے بہت سے کھلاڑیوں کے مستقبل تابناک بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ برباد اور تباہ بھی کیے۔ جن کے مستقبل تباہ ہو گئے ان میں رمیز حسن راجہ کے بھائی وسیم حسن راجہ ہوا کرتے تھے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ہڑتال کی تھی، اس کے بعد یہ مان کر چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے اقبال قاسم صاحب، انہوں نے بھی سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ ہڑتال کی، لیکن بعد میں وہ بھی مان گئے، ان کا مستقبل بھی تباہ ہوا۔ ان دونوں کو عمران خان نے ٹیم میں رکھا، رکھنے کے بعد ان کو پھر نکال بھی دیا۔ قاسم عمر آپ نے نام سنا ہوگا، وہ پاکستان میں پہلا سیاہ فام کھلاڑی تھا، اس کو بھی عمران خان کے جبر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اب تک عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات ہم نے کی کہ یا تو پھر آپ نے کیپٹن لے کے آنا ہے تو پھر آپ عمران خان جیسا طاقتور کیپٹن لے کے آئیں جس کو پورے اختیارات بھی دے دے، تھوڑی سی پی سی بی بھی اصرار کا مظاہرہ کرے، یہ بھی اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیپٹن کو اگر آپ عمران خان جیسے اختیارات دے دیتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم بالکل اسی طرح سے جس طرح عمران خان نے ٹیم بنائی تھی اس کو لے کر چلے تھے، ورلڈ کپ جیتا تھا، اسی طرح سے آپ آج کسی کو کیپٹن بناتے ہیں تو اس کو اختیارات دے دیں تو وہ بھی عمران خان جیسے جو اس سے تھوڑی سی کم یا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ نے بابر اعظم کو یہ اختیارات دیے ہوتے تو آج ان کو نکالنا نہ پڑتا، ان کو استعفے پر مجبور نہ کرنا، ان کو استعفے پر مجبور نہ ہونا پڑتا۔ تو جس طرح سے شاہین شاہ افریدی کو کیپٹن بنایا گیا ہے اور جس طرح سے شان مسعود کو ٹیسٹ کیپٹن بنایا گیا ہے، تو کیا ان کو اختیارات دیے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی سی بی ان کو عمران جیسا طاقتور کیپٹن بنا دے۔ اگر ایسا نہیں بنائیں گے تو پھر کارکردگی سلمان بٹ جیسی، سرفراز جیسی اور بابر اعظم جیسی ہوگی۔ بابر اعظم کو آپ اختیارات دیتے، ان کو پتا ہوتا کہ میں کس کھلاڑی کو رکھ کے ٹیم کو مضبوط کر سکتا ہوں، کس کھلاڑی کو نکال کر میں ٹیم کی کمزوریاں دور کر سکتا ہوں، وہ ٹیم کو مضبوط بنا دیتے۔ آج تو کیپٹن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے میچ میں نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا۔ اگر اس طریقے سے آپ کیپٹن کے اختیارات پر قدر رکھیں گے تو پھر ٹیم مضبوط ہوگی، نہ ہی کیپٹن بڑے بڑے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔